علیہما، میرے دوستو، اس درود پاک پر میرے اپنے تاثرات یہ ہیں کہ ہم اپنے اجداد کرام میں حضرت آدم علیہ نبینا اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا، ان کی طرف سے ہماری رغبت بہت کم جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے جد اعلیٰ حضرت آدم و حوا، ہماری ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ، دادا دادی نانا نانی سب اپنی جگہ، ہمارے استاد اپنی جگہ، لیکن حضرت آدم دو ایسی نسبتیں ہیں، ایک تو ہم ان کے بیٹے، دوسرے وہ نبی محترم ہیں۔ ذرا اس درود پاک کا ترجمہ آپ سماعت کریں، جسے حضرت سلیمان جزولی نے بڑی محبت سے نقل کر کے کہا کہ اسے 3 بار پڑھا جائے۔ اے اللہ، درود بھیج یعنی رحمت نازل فرما ہمارے آقا، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ، ہماری سردار سیدہ حوا علیہ السلام پر، اور فرشتوں کی طرف سے درود نازل فرما اور ان دونوں کو اپنی ایسی خوشنودی سے نواز تاکہ یہ دونوں کو خوش کر دے، راضی کر دے۔ اور پھر آگے دعا کی، اے اللہ انہیں ایسی افضل ترین جزا عطا فرما، یعنی حضرت آدم و حوا کو ایسی افضل ترین جزا عطا فرما جو تو نے کسی باپ اور ماں کو ان کی اولاد کی طرف سے عطا فرمائی۔ تو میرا اپنا مشورہ کہیں، نصیحت کہیں کہ جب بھی دعائیں مانگیں تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا تو مانگیں، لیکن والدین سے پہلے حضرت آدم و حوا کے لیے دعا مانگیں۔ وہ ہم سب کے جد اعلیٰ ہیں اور ہم اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں۔ اور کتنی پیاری بات کہی کہ اے اللہ تو حضرت آدم و حوا کو ایسی بہترین جزا عطا فرما جو تو نے کسی باپ اور ماں کو ان کی اولاد کی طرف سے عطا فرمائی ہو۔ یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کے طفیل تو حضرت آدم و حوا کو ایسا نواز وہ جہاں بھی ہوں وہیں سے کرم فرمائے اور اپنے بیٹوں کو دیکھ کر، اپنے بیٹوں کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ مجھے یاد آئی ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور جب ان کی ذریت اور اولاد کی بات آئی تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عرض کی کہ اے اللہ میری اور اتنی اولاد ہوگی، کیسے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبیوں کی بات نرالی ہے، اللہ نبیوں کی بات کو پوری فرما دیتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے کرم فرما کر۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا اور حضرت آدم کی اولاد میں قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے تھے، ان میں جتنے نیکوکار بندے اور بندیاں تھیں، سب حضرت آدم کے پشت کے داہنی طرف سے چیونٹیوں کی طرح نکلے اور حضرت آدم کے سامنے بھیڑ لگ گئی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پشت پر دست قدرت پھیرا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اللہ نے اپنا دست قدرت پھیرا تو جتنے گنہگار، سیاہکار، بدکار، پاپی، جہنمی، وہ سب بائیں طرف سے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جب کبھی اپنے داہنی طرف دیکھتے ہیں تو خوب خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ آقا کریم نے یہ فرمائی کہ چونکہ ان کے داہنی طرف جنتی ذریت آدم تھی، ان کو دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، بائیں طرف گنہگاروں کو دیکھتے تھے تو افسوس کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے کا گناہ کے کام نہ کریں جس سے حضرت آدم و حوا کو کچھ غم پہنچے۔ وہی نہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں،
ہم جتنی مکاری کریں، عیاری کریں، دھوکے بازی کریں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلی کریں، یہ نہ سوچیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ کے فرشتوں کو علم، اور یہ سب اعمال وہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نیکیاں کریں تو یہ بھی نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ آقا کریم اپنے امتیوں کی نیکیوں پہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی غلطیوں اور گناہوں پہ افسردہ ہوتے ہیں۔ اب میرا یقین کامل ہے، ہم اہل سنت اعلی حضرت کے ماننے والے آج اتنی محبت اور ادب کے ساتھ ہم نبی کریم پر درود و سلام کی محفل سجائے ہیں۔ آقا کریم وہاں سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں، اور آپ سب کا ذکر خیر نبی کریم کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ مجھ سے بہتر ہے کہ میرا ذکر اس محفل میں